اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر 83 مکمل ہو گئی۔ 84 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے عبارت کی طرف۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ حضور علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقاتل، آپ کیا کریں؟ جہاد کریں۔ فقاتل سے مراد یہاں پر جہاد کرنا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کریں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ لا تکلفو الا نفسک، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ تو دیکھیں بات کیا ہے، یہ حکم اس طرح بھی تو تھا نا کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ حکم قرآن میں آیا ہوا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنی استطاعت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، یہاں پر حکم خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ اگر بعض لوگ آپ کا ساتھ نہ بھی دیں جنگ کے لیے، تو آپ اکیلے اگر جنگ کے لیے بھی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مدد و نصرت دے گا۔ تو آپ کسی جو ہے آپ کے اوپر کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا آپ کی برداشت سے زیادہ۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ انبیاء کی شجاعت اور بہادری دیگر امتیوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فقاتل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جائیں اور آپ جہاد کریں۔ اب ایڈریس اللہ تعالیٰ کسے کر رہا ہے؟ براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وحرد المؤمنین، اور مسلمانوں کو جہاد کی آپ ترغیب دلائیں۔ حثهم علی القتال ورغبهم فی، رغبت دلائیں انہیں، جو ہے موٹیویٹ کریں، انکریج کریں۔ حرید کا معنی انکریج کرنا، مومنین کو بھی اس کام کے لیے، یعنی آپ خود بھی کریں اور مومنین کو بھی اس بات پر ابھاریں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب، عسى اللہ یعنی ان قریب اللہ تعالی، ان یکف کہ روک دے گا۔ کف یا کف کا معنی ہوتا ہے روکنا، کف الید یعنی ہاتھوں کا روکنا۔ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ ان یکف بأس الذین کفروا، کہ جو لوگ کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو روک دے گا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ واشد تنکیلا، اور اس کا عذاب جو ہے سب سے زیادہ شدید ہے۔ جی، اب اس کی آیت کی شان نزول یہ ہے کہ یہ بدر صغرا کے متعلق بیان کیا گیا۔ بدر صغرا یعنی چھوٹی بدر، ایک تو بدر، جنگ بدر ہم جانتے ہیں، اس کے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ جنگ احد ہونے کے بعد جو ہے ابو سفیان جب پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے صحابہ جم کر لڑے تھے تو پھر انہیں پیچھے ہونا پڑا۔ جب یہ لوگ مکہ کے راستے واپس جانے لگے تو انہیں یہ محسوس ہوا، جو ابو سفیان ہیں انہیں ایسا لگا کہ میں نے مسلمانوں کو پوری طرح سے صفایا کیوں نہیں کر دیا، یہ تو میرے لیے بہت اچھا موقع تھا، خواہ مخواہ ہم ادھر آئے۔ تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم پلٹ کر جو ہے مسلمانوں پر دوبارہ وار کرتے ہیں اور ایک ہی بات میں پورا معاملہ ختم کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رعب ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رعب ڈال دیا اور وہ جو ہے آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکے۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ ابو سفیان نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ اگلے سال ہماری جو ہے پھر یہاں پر ملاقات ہوگی، یعنی کہ ہم دوبارہ جو ہے بدلہ لیں گے، جنگ لڑیں گے بدر کے مقام پر۔ ہمارا
ہماری ملاقات بدر کے مقام پر ہوگی۔ تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا، یعنی کہ اب لڑائی کی بات ہے تو نبی پیچھے نہیں رہتا، نبی بزدل اور کمزور نہیں ہوتا، اور نبی دھمکیوں سے ڈرتا بھی نہیں۔ تو جب ابو سفیان نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا انشاءاللہ، یہ بات کہہ دی، اور پھر دونوں پارٹیز چلے گئے، ادھر جو ہے صحابہ بھی واپس ہو گئے مدینہ کی طرف، اور ابو سفیان بھی چلے گئے۔ لیکن اگلا سال جب آیا، جو ڈیٹ مقرر تھی کہ جس ڈیٹ پر جو ہے لڑائی کرنا ہے، تو ابو سفیان کے اوپر جو ہے رعب طاری تھا، تو اب اس نے سوچا کہ خواہ مخواہ جو ہے جنگ کر کے اپنا نقصان کیوں اٹھائیں، اس وجہ سے جو ہے تھوڑی سی جو ہے جھجک محسوس کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو ہے ابو سفیان نے کسی ایک دوسرے شخص کو مقرر کیا کہ جا کے مسلمانوں کو ڈرا اور کسی طرح سے اس جنگ کو کینسل کرنے کے لیے کہو۔ تو وہ آیا شخص، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے یہ کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے ان لوگوں کا، بہت طاقتور لوگ ہیں، ان سے آپ جنگ کے لیے نہ نکلیں وغیرہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ساتھ 70 صحابہ کو لے کر جو ہے بدر کے مقام پر پہنچ گئے، 70 صحابہ کو لے کر، سامنے ساتھ میں سامان تجارت بھی تھا۔ اب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن پڑاؤ کیا، لیکن ابو سفیان اور ان کا لشکر جو ہے نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں انتظار کرتے رہے، اور پھر ادھر جو ہے انہوں نے جو سامان تجارت لایا تھا اس کو بیچ دیا، اس پہ منافع بھی ہوا، اور پھر وہ لوگ واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ کہ تنہا ہوں، جی اگر اکیلے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر اور مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ حکم پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغرا کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جس میں سے 70 صحابہ ہمراہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگر آپ اکیلے رہ بھی جائیں تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس طرح سے ایک چھوٹے سے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر رعب طاری کر دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہیں آ سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کو تنہا کفار کے مقابلے میں تشریف لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ راضی بھی ہو رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کس درجے کی ہوگی، کہ کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا جو ناممکن ہو۔ اللہ رب العزت کبھی بھی ایسی بات کا حکم نہیں دے گا جو امپاسبل ہو، ورنہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ بندوں کو ایسا حکم دے جو کر نہیں سکتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں آپ جہاد کریں، لا تکلفو الا نفسک، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی برداشت سے زیادہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ سمجھے؟ اس کا مطلب اگر اکیلے بھی آپ پوری فوج کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ اکیلے کافی ہو جائیں گے ان تمام سے مقابلہ کرنے کے لیے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے حکم دیا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور اور سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں جو روایت بیان کرنے جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی، یعنی پیک پر چلتی تھی جنگ، اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادر جو ہیں ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرمایا کرتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہ کر مسلمانوں سے لڑتا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے دشمنوں کا گتھا جہاں زیادہ ہے وہاں پر اکیلا نہیں جانے کی کوشش کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری ایسی تھی کہ آپ جو ہے جہاں دشمن زیادہ ہوتے وہاں گھس کر جو ہے آپ وہاں قریب جا کر لڑتے۔ اسی طرح
مولا علی کا نے کیا فرمایا کہ ہمیں جب شدت کے ساتھ جو ہے جنگ بڑھتی ہوئی محسوس ہو جاتی، اور جو ہے بڑے بڑے بہادر بھی گھبرا جاتے، تو ہم حضور کی پناہ لیا کرتے تھے، میدان جنگ میں بھی ہم حضور کے سائیڈ میں کھڑے ہو کر لڑتے تاکہ ہمیں پروٹیکشن ملے، کیونکہ حضور ہم سے سب سے زیادہ بہادر تھے، تو ہمیں ہمت آ جاتی ہے حضور کو دیکھ کر، سمجھے؟ اور صحابہ میں بہادر اسے کہا جاتا تھا جو حضور کے قریب رہ کر لڑتا تھا، کیوں؟ کیونکہ حضور سب سے زیادہ جو ہے میدان جنگ میں جو ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہوتا تھا وہاں جا کر لڑتے تھے، تو لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو جو حضور کے ساتھ وہاں کھڑا رہتا تو سمجھنا زیادہ بہادر آدمی۔ اس طرح سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کئی کئی اقدام ہیں اور کئی واقعات ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اسی کے بارے میں اس کی شان نزول فرمائی، وشد تنکیل تعذیبا منہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لأخرجن ولو وحدی، کہتے ہیں کہ میں ضرور جنگ کے لیے نکلوں گا اگرچہ کہ میں اکیلا رہوں گا، یہ ابو سفیان کے جواب پر۔ فخرج بسبعین راکبا الى بدر الصغرى، تو پھر آپ جو ہے 70 سواروں کے ساتھ بدر صغرى کے لیے نکلے۔ فکف اللہ بأس الکفار بإلقاء الرعب فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جنگ سے جو ہے اور اس تکلیف سے بچا لیا، اس طرح کے ان کے اوپر، ان کے دلوں پر، کفار کے دلوں پر رعب طاری کر دیا۔ وَمَنْعِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ الْخُرُوجِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آلِ عمران، جیسا کہ اور ابو سفیان کو جو ہے جنگ کے لیے باہر نکلنے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس کا ذکر جو ہے سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ جی آگے فرماتے ہیں مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُونْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری سفارش کرے تو فرمائے یَکُن لَهُ کِفْلٌ، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، یعنی اس کے گناہ میں سے اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، جو اچھی سفارش کرے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اچھی سفارش وہ ہے کہ جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا تکلیف سے بچایا جائے، اس پر ثواب ہے۔ جیسے کوئی واقعی نوکری کا مستحق ہے اور دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں آپ سفارش کرتے ہیں کہ بھئی اس کو نوکری پر لے لیا جائے، لیکن واقعی وہ اس کے اندر صلاحیت ہو اور کسی دوسرے کا حق بھی نہیں مارا جا رہا، تو ایسے وقت میں جو ہے اس طرح سفارش کرنا یہ اچھی بات ہے، تو ایسے کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا یا کسی طرح سے ستایا جا رہا ہے، اور مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے آپ پولیس میں کمپلین کر دیتے ہیں اس کی، تو یہ بھی ایک طرح سے سفارش ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا ہوگا؟ شریعت کے مطابق ان کو ثواب دیا جائے گا اس عمل کے سبب۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری شفاعت کرے یعنی کہ سفارش کرے، تو لِيَكُن لَهُ كِفْلٌ، تو اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے۔ کس میں سے حصہ ہے؟ نصیب من الوزر، یعنی کہ جو گناہ جو اس نے کمایا ہے اس کا حصہ، اس کا نقصان، منہا بسببہا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو مقیت بمانے مقتدر ہے، مقیتاً مقتدراً فَيُجَازِ كُلُّ أَحَدٍ بِمَا عَمِلُوا، کہ ہر شخص کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا، ٹھیک ہے؟ جی بری شفاعت کے اندر آج کل ایسی بھی چیزیں آئیں گی، مثلا کسی کو جو ہے آ، آ، جو جو ہے اللیگل بزنس کے لیے کسی کو لائسنس بنا کر دینا، کسی کو شراب کے لیے لائسنس بنا کے دینا وغیرہ، ایسی سفارشیں جو ہیں حرام ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہا ہے گھر میں داخل ہونے کے، سلام کرنے کے آداب۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ دیکھیے وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے لفظ سلام کے ذریعے، تحیت کہتے ہیں گریٹنگز کو، تحیت کا معنی ہوتا ہے گریٹنگز۔ وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ، یعنی جب تمہیں کوئی گریٹ کرے
اچھی طرح سے گریٹ کرنا، یعنی کہ ہم اسلامی جو گریٹنگز ہیں وہ ہے سلام علیکم، یعنی کان قیل لکم السلام علیکم، اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو فحیو، تو تم کیا کرو، اس کا جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر جواب دو، یعنی کسی نے السلام علیکم کہا، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے کہا جائے، اور ردوہا، یا پھر آپ کم از کم جو ہے جتنا اس نے کہا ہے اتنا جواب دیں، یعنی کہ کسی نے السلام علیکم کہا، آپ نے جواب میں اتنا ہی جواب دیا وعلیکم السلام، تو یہ دونوں برابر برابر ہو گئے، تو دو حکم ذکر کیے، ایک افضل کا اور دوسرا جو ہے نارمل حکم۔ افضل یہ ہے کہ جس نے سلام کیا اس کے سلام سے بہتر جواب دیا جائے، اور نارمل یہ ہے کہ ایکسیپٹیبل یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جتنا اس نے کہا اتنا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص سلام کرتا ہے تو سلام سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ ہم؟ والاول افضل، کہتے ہیں کہ اس میں جو اول صورت اللہ نے ذکر کی وہ زیادہ افضل ہے، یعنی کہ جس نے سلام کیا اس سے بہتر اس کو جواب دیا گیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہیں کرنا ہے۔ یوں ہی جو شخص خطبہ، تلاوت قرآن، حدیث، مذاکرہ علم اور اذان اور تکبیر میں مشغول ہو تو اسی حالت میں بھی اس کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو اس پر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص گناہ کے کام میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، یا پھر فضول کاموں میں ہو، گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پھر واش روم میں چلا گیا ہو، غسل خانوں میں ہو یا برہنہ ہو، تو سلام کا جواب نہ دیا جائے، یعنی اس کو سلام بھی نہیں کرنا ہے، سلام کرنا ہی نہیں ایسی حالت میں ہوگا تو۔ ہم؟ جی، تو اور بھی اس کے آداب ہیں سلام کے، وہ آپ کتاب الآداب میں پڑھیں گے مشکات شریف میں۔ تو کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے، محاسباً فیجازی علیہ، تو اس پر کیا کرے گا، اللہ اس کا اجر دے گا، ومنہ رد السلام، اسی میں سے جو ہے سلام کا جواب دینا ہے، وخصت السنت الکافر والمبتدع والفاسق والمسلم علی قاضی الحاجہ۔ دیکھیں مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں سے رخصت کس کو دی گئی ہے، رخصت سے مراد یہاں پر کیا کہ ایکسیپشنل لوگ کون کون ہے، کافر کو سلام نہ کیا جائے، بدعتی کو نہیں کیا جائے، فاسق کو نہ کیا جائے، اور ایسا مسلمان جو قضائے حاجت کر رہا ہو، یعنی واش روم میں ہو تو، یا پھر حمام میں ہو، ٹھیک ہے، ومن فی الحمامی، غسل خانے میں ہو، ٹھیک ہے، والآکل، کھانا کھانے والا، فلا یجب الرد علیہم بل یکرہ فی غیر الآخر، کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو سلام نہ کیا جائے، اور آخری صورت میں یعنی کہ جو کھانا کھا رہا ہے آدمی، اس کے اوپر جواب دینا لازم نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ وَعَلَيْكَ، اگر کافر آپ کو سلام کرے تو صرف وَعَلَيْكَ کہہ دینا، ٹھیک ہے، وَعَلَيْكَ یعنی تم پر بھی وہی ہو۔ ہم؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض یہودی آئے اور سلام کیا، لیکن صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا، الفاظ غلط استعمال کیے، السلام علیکم کہا، یعنی تم پر موت ہو، ہے نا، سام موت کو کہتے ہیں، سلام نہیں کہا، سام کہا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئی، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ علیکم، بول کے کہ تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عائشہ اس طرح نہ کریں، جب کافر سلام کرے تو آپ نے جواب میں صرف وعلیک کہہ دیں یا وعلیکم کہہ دیں، یعنی تم پر بھی وہی ہو جو تم نے ہمارے لیے کہا، سمجھے؟ جی، تو ان کا کہنا تو ہمارے لیے کچھ بگاڑے گا نہیں، لیکن ہمارا کہنا ان کے اوپر تو اثر کرے گا۔ فرمایا جا رہا ہے آگے دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو،
وہی اللہ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ان یقیناً تمہیں ضرور، وہ ضرور تمہیں جمع کر دے گا۔ کب؟ الی یوم القیامتی، قیامت کے روز، یعنی تمہیں تمہاری قبروں سے نکالے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ مِنْ قُبُورِكُمْ، تمہیں تمہاری قبروں سے نکالے گا، جمع کر دے گا۔ الی، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن نکالے گا۔ الی فی کے معنی میں ہے یوم القیامتی۔ لا ریب فیہ، ای لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ ومن اصدق، ٹھیک ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کون اللہ سے زیادہ سچی بات کر سکتا ہے قول کے معاملے میں؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ٹھیک ہے، پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کون جو ہے سب سے سچی بات کر سکتا ہے؟ ہوں، جی، تو اس سے دیکھیں امکان کذب کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، یہ جو ہے بہت بڑی بے وقوفی، بدعقیدگی ہے، اور یہ عقیدے کے بدعتی لوگ ہیں، اور اس کا اعتقاد رکھنا جو ہے کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگانا یہ کفر ہے، اور یہ کہنا کہ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، صرف امیجنیشن بھی یہ کرنا یا عقیدہ یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ ہی کی بات سچی ہوگی، کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی امکان کذب، جھوٹ بولنے کی پاسبلٹی، تو پاسبلٹی بھی نہیں ہے یہاں پر، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ گمراہی سراسر۔ جی، اور یہ استفہام انکاری ہے، اور کون اللہ سے زیادہ، اور کس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہے؟ یعنی کسی کی بات اللہ سے زیادہ سچی نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب احد کی جنگ سے واپس آئے، دو جب جنگ سے واپس آئے تو مسلمانوں میں دو فریق ہو گئے تھے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلم کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دو گروہ ہو گئے، ایک فرقہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا، اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا۔ تو اس آیت میں اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتداد اور مشرکین کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ امپاسبل ہے، محال ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ اے مومنو، فی المنافقین، منافقین کے معاملے میں، فئتین، تم فئہ فرقہ، ٹھیک ہے، فئتین ای فرقتین، تم دو گروہ میں بٹ گئے۔ واللہ ارکسہم، اور اللہ تعالیٰ نے جو کیا انہیں ان کے کفر کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے جو ہے لوٹا دیا ہے انہیں ان کافروں کی طرف۔ اتریدون ان تہدو، کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو؟ من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کیا، ٹھیک ہے، ومن یضلل اللہ، اور اللہ جسے گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہاں فرما رہا ہے
وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے کافر ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ودو، ای تمنو، ان کی تمنا ہے، ان کی خواہش ہے، کیا خواہش ہے؟ لو تکفرون کما کفروا، کہ تم بھی جو ہے ویسے کافر بن جاؤ جیسے وہ لوگ کافر ہیں، فتکونوا سواء، تاکہ کفر میں تم دونوں برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منه اولیاء، تو تم انہیں کیا کرو؟ دوست نہ بناؤ، ہم جی، اپنے ایمان کو ظاہر کرو اور انہیں اپنا دوست نہ بنو، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ ہجرت سے مراد ہجرت صحیحۃ تحقق ایمانہم، ایسی ہجرت کہ کفر کو مکمل چھوڑ دیا اور ایمان کی طرف آ گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، جی، اور اگر وہ منہ پھیر دیں، واللہ کا معنی منہ پھیرنا، فَإِن تَوَلَّوْا وَأَقَامُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، اور وہ اسی بات پر قائم رہے جس پر وہ ابھی ہیں، یعنی کفر پر اور ارتداد پر، فَخُذُوهُمْ، تو پھر انہیں کیا کر لو؟ پکڑ لو، فَخُذُوهُمْ، پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ نہ ہی مددگار بناؤ۔ ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب یہ کلیئر ہو گیا کہ کون دشمن ہے اور کون اپنا ہے، تو دشمن کی دشمنی ثابت ہونے کے بعد تمہیں ہچکچانا نہیں ہے، میدان جنگ میں کوئی جو ہے مرضی نہیں دکھانی ہے، ورنہ یہ کافر تو ارادہ ہی غلط رکھتے ہیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تمہیں کفر پر لوٹا دیں، تو تم جو ہے ان کے لیے کوئی نرمی مت دکھاؤ۔ ہم ابھی اس آیت کو کئی لوگ آؤٹ آف کنٹیکس کو کوٹ کرتے ہیں اور دیکھو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ کافر جہاں بھی پائیں انہیں پکڑو اور قتل کر دو، تو دیکھو قرآن ایسے سکھاتا ہے، حالانکہ اس کا کنٹیکس جو ہے جنگ عہد کے کنٹیکس میں بات چل رہی ہے، منافقین جو مشرکین سے جہاں ملے تھے اس کے بارے میں جو ڈسکشن چل رہا تھا، اس میں جو دو رائے قائم ہو گئی، دو گروہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ ایک بار ان کا کفر ثابت ہو گیا اور مسلمانوں کے وہ مقابلے میں آ جائیں، تو اب لڑتے وقت تم نے کوئی بزدلی نہیں دکھانا، کوئی رحم کا معاملہ نہیں دکھانا، بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہی سمجھو، اپنا بھی دشمن سمجھو، انہیں دوست مددگار مت سمجھو کہ یہ لوگ پہلے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کیسا ماریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لوگ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کفر کو چنا ہوا ہے۔ تو یہ آیت کو لوگ آؤٹ آف کنٹیکس کوٹ کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے زبان پہ کافروں کے جو ہے یہ آیت ذہن میں ہوتی ہے، ان کو یہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر ایسا لکھا ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے یہیں پر روکتے ہیں آج کا درس ہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔